کائنات کا ذرہ ذرہ ہر لمحہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھو، اللہ کو پہچان۔ کائنات کے آثار جو پکار پکار کر خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ کائنات کی حقیقت پہ غور کرے، قرآن مجید یہی کام کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید پہ غور و فکر تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کائنات کی نشانیوں پہ غور کرے۔ قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے کون کون سے اچھے اعمال کیے ہیں رکھو، اس نے فلاں نیکی کی، اس لوگوں سے مسکرا کے ملتا تھا، جی یہ نمازیں پڑھتا تھا، یہ روزے رکھتا تھا، یہ زکوٰۃ دیتا تھا، یہ قرآن شریف کا مطالعہ کرتا تھا، یہ کائنات پہ تدبر کرتا تھا، یہ لوگوں کی مدد کرتا تھا، یہ ہمدردی کا رویہ اختیار کرتا تھا، اس کی نگاہیں نیچی رہتی تھیں، اس کا دل جھکا رہتا تھا، اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، تو نیکیاں 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 نیکیاں، یہاں تک کہ نیکی کا پلڑا بالکل جھک جائے گا۔ خوش ہوگا وہ بندہ، میرے خدا تیری بڑی مہربانی ہے، نیکی کا پلڑا جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ کہا کہ میرے بندے ٹھہر، یہ تو نے جو کیا ہے اس کا حساب تھا، میں نے تجھے کچھ نعمتیں بھی تو دی ہیں، ان کا بھی حساب ہونا ہے۔ ہاں، بندہ کہے گا انصاف کی بات ہے، یہ میں نے کیا اور تیری کیا نعمتیں اس کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نعمت کو لا کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ آنکھ ہوگی، بہت بڑی نعمت ہے آنکھ۔ انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کا 80% آنکھ کے ذریعے سے دماغ کو حاصل ہوتا ہے۔ آنکھیں چلی جائیں 80% معلومات ہماری کم ہو جائیں گی۔ کانوں کے ذریعے سے 10-15% معلومات حاصل ہوتی ہیں، باقی احساس کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ناک کے ذریعے کم باتیں معلوم ہوتی۔ تو نیکی کا پلڑا بالکل جھک گیا تھا اور پھر اللہ کی ایک نعمت کو لا کے رکھا جائے گا، اللہ کے حکم سے آنکھ کو لا کے رکھو، آنکھ کو لا کے رکھا گیا کہ نیکی کا پلڑا اوپر اٹھ گیا، بے وزن ہو گیا، اور وہ پلڑا جس میں آنکھ تھی جھک گیا۔ اب انسان پریشان ہوگا، حیران ہوگا، میرے پروردگار ایک نعمت کا حساب، تیری ایک نعمت آنکھ جیسی نعمت، اس کی وجہ سے میری ساری کی ساری نیکیاں بے وزن ہو گئیں، بے قیمت ہو گئیں۔ حیران ہو کر پریشان ہو کر دیکھے گا، خدا کی طرف نگاہ ڈالے گا، خدا کہے گا میرے بندے نہیں، ہم جتنی باقی نیکیاں ہیں وہ سب کی سب، جتنی بھلائیاں ہیں، نعمتیں، وہ سب ہماری طرف سے صدقہ ہیں، ہم بڑے عطا کرنے والے، بڑے بخشش فرمانے والے، بڑے مہربان ہیں، باقی ساری کی ساری نعمتیں جو ہماری ہیں وہ تیرے لیے صدقہ ہیں، ہم نے یوں ہی دے دا، خیرات کر دیا۔ اور پھر وہ سوچے گا گناہ کا لشکر ہے، گناہوں کا لشکر ہے، کتنی غلطیاں کی، کتنا بھولائے رکھا خدا کو، کتنے حقوق مارے انسانوں کے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندے تو نے چونکہ کوشش کی، جدوجہد کی، نیکیاں کی، تیرے گناہوں کو ہم معاف کیے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مخبر صادق، سچی خبر دینے والے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے نمائندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ وہ منظر آنے والا ہے۔ تو حضرات، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، ہماری یہ ذمہ داری، یہ پروگرام اسی لیے ہو رہا ہے، تذکیر اسی لیے کی جا رہی ہے، آپ کی یاد دہانی اسی لیے کی جا رہی ہے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے۔ ہم اس بات کو طے کریں کہ ہم آنکھیں کھول کے زندگی گزاریں گے، ہم ہمیشہ اللہ پر، اس کی رضا و خوشنودی پر نگاہیں جمائے رکھیں گے، ہم اس کو پکاریں گے، ہم اس کے آگے جھکیں گے، ہم غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، ہم دنیا کے علوم حاصل کریں گے، ہم کیمسٹری پڑھیں گے، فزکس پڑھیں گے، میتھمیٹکس پڑھیں گے، ہم فلکیات، آسٹرونومی کا مطالعہ کریں گے، ایسٹرو فزکس کا، اور ان سب کے ذریعے سے مطالعہ کرتے وقت ہم اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کو بلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں ہم کو دکھا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم اپنی نشانیاں اور زیادہ مقدار و تعداد میں ان انسانوں کو دکھائیں گے، کائنات میں دکھائیں گے، پھیلی ہوئی کائنات میں، خود ان کی اپنی زندگیوں میں دکھائیں گے، ان کی اپنی جانوں میں، ان کے اپنے بدنوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ بات ان پر واضح ہوتی چلی جائے گی کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام حق ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سچا ہے۔ ہماری بڑی ذمہ داری ہے
تدبر، ہم اللہ کی عبادت کریں لیکن ساتھ ساتھ تدبر کریں، غور و فکر کریں. کتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک اگر چیز بھی اللہ کی ایک نعمت چلی گئی. اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی. اے اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور جو بھی اچھی چیزیں تو نے مجھے دے رکھی ہیں ان سے مجھے محروم نہ کر. یہ آنکھیں تیری نعمت، یہ زبان تیری نعمت، یہ سماعت کی قوت تیری نعمت، یہ دھڑکتا ہوا دل تیری نعمت، یہ عقل و خرد، یہ دماغ تیری نعمت، یہ سوچنے سمجھنے معلومات اکٹھا کرنے تیری نعمت، یہ کلام مجید تیری نعمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی سیرت، ان کا لایا ہوا پیغام، ان کا برپا کیا ہوا انقلاب، یہ تیری نعمت. یہ دنیا میں جو ہو رہا ہے ہر وقت کہ حق اور باطل کی کشمکش ہو رہی ہے اور تو مدد کر رہا ہے، حق کی اور باطل کی قوتیں ناکام ہو رہی ہیں، یہ سب میں جو دیکھ رہا ہوں اس سے مجھے صحیح فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو، اور تمہاری خاموشی تدبر و تفکر کی خاموشی ہو. بیکار ایسے ہی یہ وقت مت برباد کرو، سوچو، غور و فکر کرو. اور تمہاری نگاہ عبرت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کائنات پہ غور کرو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. ذکر کی مجلسیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر ہر لمحہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی عظمت کو میرے ذریعے سے جانو. کتنی پیچیدہ ہے کائنات، کتنی لمبی چوڑی ہے، کتنی بڑی ہے. سورج کیسا ہے، چاند کیسا ہے، زمین کیسی ہے، ہوائیں کیسی ہیں، سمندروں کا نظام کیسا ہے، پہاڑ کیسے ہیں. آدمی غور و فکر نہیں کرتا. آج کے دور کی ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ آدمی بس کمانے میں، ظالموں کے پاس سے سارا سرمایہ، سود کے جال میں پھنسا رکھا ہے لوگوں کو. سوچنے سمجھنے کی لوگوں کو فرصت نہیں. اقبال نے کہا عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. موجودہ زمانہ موت کا فرشتہ بن کر آیا ہے. کھانے کمانے کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے اور ان چیزوں میں تجھے اس طرح مبتلا کر دیا گیا ہے، تفریحات کا اس طرح عادی کر دیا گیا ہے کہ تیری روح کو کھینچ لیا اور تجھے فکر معاش دے دی. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کائنات کی ان نشانیوں پہ غور کرے. ہر علم اس کی خدا پرستی میں، اس کی خدا شناسی میں، اس کی خدا آگاہی میں اضافے کا باعث بنے. اسلام یہی کہتا ہے، اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو. زندگی کا آغاز کیسے ہوا، کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تمہارے بدن کے اندر رکھی ہیں، کائنات کو کس طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے. اسی لیے میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 91، اس میں کہا گیا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان و زمین کی تخلیق، کائنات پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چاہے کھڑے ہوئے ہوں، چل پھر رہے ہوں، کام کاج کر رہے ہوں، یا بیٹھے ہوئے ہوں، یا پہلوؤں پہ آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے ہوں، کبھی خدا سے غافل نہیں ہوتے، ہمیشہ خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں. ذکر، ان کی زبانیں ذکر سے تر رہتی ہیں، ان کے دل خدا کے شکر سے معمور رہتے ہیں، ان کے دماغ غور و فکر اور تدبر کرتے رہتے ہیں. ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے بھائیوں اور بہنوں. اس کانفرنس کا مقصد یہی، ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیغام یہی، اسلام کا پیغام یہی ہے. دنیا کو دوبارہ خدا کی طرف لاؤ، دنیا کو اسلام کی طرف لاؤ. اتنے علوم حاصل کر کے بھی اگر خدا کو نہ ہم پہچان سکیں تو کیا فائدہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کرو. وہ پاک ہے، وہ ہر طرح کی خرابیوں سے پاک ہے، وہ وحدہ ہے، اکیلا ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تم اس کے بندے ہو، ساری کائنات کو وہی کنٹرول کر رہا ہے. دنیا کی زندگی ایک آزمائش کا مرحلہ ہے، ایک دن تم کو مر کے خدا کے پاس جانا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں 3 ہوتے ہیں وہ چوتھا ہوتا ہے، جہاں 5 ہوتے ہیں چھٹا ہوتا ہے. کم ہو زیادہ ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان موجود ہوتا ہے.
رضاکار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے اے بنی نوع انسان اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کفر و شرک کی مخالفت ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بدکاریوں کی مذمت ہو تاکہ تم افراط اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا. دیجئے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان، رب کا فرمان. ہر اتوار شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو مکہ میں منبر پر یہ کہتے سنا: اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر انسان کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا، اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند رہے گا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے. صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الرقاق حدیث نمبر 6438. شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی. دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے. باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے. کامیابی اور اصول کی. جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر. تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے. حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم. آؤ حدیث سمجھیں. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. کائنات کی نشانیوں کا مطالعہ، علوم کا مطالعہ، خود اپنے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا مطالعہ اور ان کا احساس. پکار کے کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مالک و خالق و پروردگار و مدبر ہے، حاکم ہے، معبود حقیقی ہے. اس کی راہ پہ چلو، اس کو پکارو، اس کے آگے جھک جاؤ. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بس تعریف ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور تمام چیزوں کا رب ہے. اور آسمان و زمین میں، کائنات میں اسی کی کبریائی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بڑا زبردست، طاقت والا اور بڑی حکمت والا ہے. پھر ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں اور اپنی بات اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ نے ثابت کیا کہ کائنات خدا کی گواہی دے رہی ہے، جبکہ لوگ سائنسی ترقیات کو دیکھ کر، ایجادات کو دیکھ کر مرعوب ہو رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ مذہب کا جنازہ نکل جائے گا اور مذہب کو موت ہو جائے گی اور اس کے پرخچے اڑ جائیں گے. کی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا. الحمدللہ سائنسی ایجادات نے مزید مذہب کو تقویت پہنچائی اور مذہب کو سہارا دیا، گرچہ مذہب کو سائنسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی. اب ہم سوال و جواب کے سیشن کو شروع کرتے ہیں. کوشچن صرف ہمارے بھائی لیے ہوئے کھڑے ہیں، جن بھائی کو کوئی سوال لکھ کر دینا ہو وہ دے سکتے ہیں، یا کوئی بہنیں بھی دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں. اس میں اپنا نام درج کریں اور اپنا پیشہ پروفیشن بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائی لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، ان کو پہلے موقع دیا جائے گا.
اور ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی، اور یہ بات دھیان میں رہے کہ سوال اختلافی اور فقہی نہ ہو، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر سوال نامناسب ہوا، غیر ضروری ہوا، تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ایک بھائی کی جانب سے ہے، ابو بکر شیخ پیتھولوجسٹ ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ زمین گھوم رہی ہے، مگر جب ہم قرآن کی آیت وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ پڑھتے ہیں کہ سورج اپنے مستقر کے گرد گھوم رہا ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، تو سورج اس میں گھوم رہا ہے، تو قرآن سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ سورج گھوم رہا ہے نہ کہ زمین گھوم رہی ہے۔ نہیں، قرآن مجید نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ مثلا سورہ یاسین میں ایک آیت آتی ہے کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ چھوٹا سا ایک فقرہ ہے سورہ یاسین میں، اس کے دونوں معنی ہیں۔ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، ایک تو وقت کے لحاظ سے اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، دوسرے جدید ترین سائنسی معلومات کے ذریعے بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین جو سورج کے اطراف چکر لگا رہی ہے، اسی طریقے سے سورج بھی ایک چکر لگا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ زمین کو سورج کے اطراف ایک چکر لگانے میں 365 دن، 5 گھنٹے، 48 منٹ اور 45.51 سیکنڈ لگتے ہیں۔ ماہرین فلکیات نے حساب کیا ہے، اندازہ لگایا ہے کہ سورج کائنات کے جس حصے میں چکر لگاتا ہے 20 کروڑ سال میں اپنا ایک چکر وہ پورا کرتا ہے۔ زمین سورج کے اطراف ایک چکر پورا کرتی ہے، اور سورج جو اس کے لیے دائرہ دیا گیا ہے جہاں سے چلنا ہے، اس پہ تقریباً 20 کروڑ سال میں ایک چکر لگاتا ہے۔ سائنٹیفک فیکٹ ہے، قرآن مجید نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ قرآن مجید اس معاملے میں خاموش ہے۔ البتہ سورہ یاسین کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، اس سے اس بات کی تردید نہیں ہوتی کہ زمین سورج کا چکر نہیں لگا رہی ہے۔ سورج زمین کو بھی لے کر اپنے اس ٹھکانے کی طرف، وقت کے لحاظ سے بھی اس ٹھکانے کی طرف اور فاصلے کے لحاظ سے بھی اس ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے۔ آفاق آزاد ایک بھائی ہیں، انہوں نے انگلش میں سوال کیا ہے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ دیر آر مینی تھیوریز ریگارڈنگ دا کریشن آف دا یونیورس ایز ویل ایز دا ایولیوشن آف دا اسپیسیز، the most accepted scientific theory being the Darwin theory, and the Christians believing the explanation given in the chapter of Genesis. What does the Quran say regarding the creation of the universe and the evolution of the species? دیکھیے، قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب۔ قرآن مجید نے یہ چیزیں آپ پہ چھوڑ دی ہیں۔ کائنات کا مطالعہ کر کے آپ کائنات کیسے کام کر رہی ہے اس پہ آپ غور کریں۔ ابھی ہمارے جن دوست نے کریشن آف یونیورس، کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، اس پہ انہوں نے بتایا ہے۔ انسان نے اس پر علم حاصل کرنے کی کوشش کی، مختلف تھیوریز ہیں، ان تھیوریز میں کچھ تضاد بھی ہے، لیکن ایک تھیوری جو 1920 کے بعد ہمارے سامنے آئی، بگ بینگ تھیوری کہلاتی ہے، ایک زبردست دھماکہ کہا جاتا ہے۔ ایک اندازہ ہے، اس کا کچھ تخمینہ بھی ہے، ایسے یہ شیخ چلی کی کہانی نہیں کہ کائنات کا سارا مادہ ایک جگہ جمع تھا۔ مادہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پہلے مادہ نہیں تھا، اللہ نے مادہ پیدا کیا۔ اس مادے میں بڑا دباؤ تھا، مادہ بڑا گھنا ہو گیا تھا۔ اس وقت پانی کا جو گھنا پن ہے، ڈینسٹی ہے، اس کے مقابلے میں مادہ تقریباً 4 بلین 400 کروڑ گنا زیادہ گھنا ہو گیا۔ پھر وہ اپنے اندرونی دباؤ کی وجہ سے پھٹا، پھٹنے کے بعد کائنات اس کے بعد آہستہ آہستہ بننے لگی۔ ایک ادارہ ہے ناسا، نیشنل ایروناٹکس اسپیس ایڈمنسٹریشن، امریکہ کا مشہور ادارہ ہے جو راکٹس وغیرہ بھیجتا ہے، تحقیقات کرتا ہے۔ اس کے سائنسدانوں نے بھی 3-4 سال پہلے بتایا کہ یہ تھیوری صحیح معلوم ہوتی ہے، بگ بینگ کی تھیوری۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 1366 کروڑ سال پہلے، اور وہ اس حساب پہ انہیں اتنا اعتماد ہے کہ کہتے ہیں کہ یا تو 1% مائنس کر لیجیے، 1% پلس کر لیجیے، حساب بالکل صحیح۔ 1366 کروڑ سال پہلے یہ مادہ پھٹا۔ مادہ پھٹنے کے بعد زبردست گرمی تھی، مادہ پھیلتا چلا گیا،
اور آہستہ آہستہ وہ مادہ ٹھنڈا ہوا. وہ بتاتے ہیں کہ 7 لاکھ سال میں مادہ میٹر جب ٹھنڈا ہوا تو اس کے بعد فارمیشن آف ایٹم یعنی ایٹم بنے، پھر آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد وہ مزید باتیں بتاتے ہیں. مثلاً یہ بتاتے ہیں کہ سورج تقریباً 500 کروڑ سال پرانا ہے، ہماری زمین 457 کروڑ سال پرانی ہے. ابھی 1-2 مہینے پہلے یہ تحقیق آئی کہ کینیڈا میں کچھ ایسے پتھر دریافت ہوئے ہیں جن کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہ 428 کروڑ سال پرانے ہیں. بنگلور اگر آپ جائیں، لال باغ میں آپ کو جیولوجیکل سروے آف انڈیا کا ایک بورڈ ملے گا. وہاں پر ایک چٹان ہے، بہت بڑی چٹان ہے، پہاڑ جیسی. وہ تقریباً 300 کروڑ سال پرانی اور انسان کی زندگی 1,00,000 2,00,000 چند لاکھ سال سے زیادہ کی نہیں ہے. بہرحال یہ کائنات بہت قدیم ہے. کئی تھیوریاں ہیں، آدمی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کائنات کا اصل خالق ہے وہی جانتا ہے کہ اس نے کائنات کی تخلیق کب کی، کس طریقے سے کی. لیکن وہ کہتا ہے فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جائے، وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اس نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، ہم نے آسمان و زمین کو یعنی کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں سے مراد ہمارے 6 دن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دن چھوٹا بڑا ہوتا ہے کائنات میں. 6 دن سے مراد 6 ادوار بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے 6 دن ہی ہونا ضروری نہیں ہے. تو اللہ جو کائنات کا اصل مالک اور خالق ہے وہی جانتا ہے، لیکن انسان نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ کچھ جانا ہے. انشاءاللہ انسان اور بھی آئندہ جاننے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ایک تھیوری ہے جیسے ہندوازم میں ہے اور بدھزم اور جینزم بھی مانتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، لیکن یہ جو تھیوری ہے بگ بینگ کی وہ یہ بات بتاتی ہے کہ نہیں، کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے. جب اللہ نے ارادہ کیا تو کائنات کو اس نے تخلیق فرما دیا. ایک سوال ہے محمد حنیف بھائی کا، ان کی تعلیم SSC کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ سورج میں اتنی گرمی ہے، پھر قیامت کے دن سوا نیزے پر ہونے کے باوجود اتنی کم گرمی کیسے ہوگی؟ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، برائے کرم سائنس کی روشنی میں جواب دیں. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سورج بہت قریب آ جائے گا، سوا نیزے پر آ جائے گا، یہ محاوراتی زبان یعنی واقعی سوا نیزے پر کیا؟ سورج کی گرمی دیکھیے اب زمین پہ کتنی گرمی پڑتی ہے. دلی میں 47 ڈگری سیلسیس گرمی ہو جاتی، پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ. زمین پر سعودی عرب یا کویت وغیرہ میں ریگستانوں میں 55-58 ڈگری تک گرمی ہو جاتی. 100 ڈگری پہ پانی کھولنے لگتا ہے. تو یہ بات نہیں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ سورج واقعی سوا نیزے پر آ جائے گا. یہ الفاظ کا مطلب نہیں. سورج اگر 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے بجائے اگر 1 کروڑ میل پر آ جائے گا تو ساری زمین بھسم ہو جائے گی. وہ محاوراتی زبان، اور محاوراتی زبان کو جو فگریٹو لینگویج یا مجازی زبان اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے. ایک حدیث ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل جہنم کی گرمی کا ذرا ذکر کرو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک جہنم کو دہکایا، سرخ ہو گئی. مزید 1000 سال تک دہکایا تو سیاہ ہو گئی. مزید 1000 سال تک دہکایا تو بے رنگ ہو گئی. تو یہ سب ایسی کیفیتیں ہیں جن کو انسان پورے طور سے سمجھ نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ سورج کی جو گرمی میں نے آپ کو بتایا کہ سورج کے مرکز میں 1.5 کروڑ ڈگری سیلسیس گرمی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گرمی پیدا کر سکتا ہے. چنانچہ ابھی 3-4 سال پہلے آپ میں سے جو حضرات اخبارات پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ستارہ پھٹا تھا، کئی 100 کروڑ سال پہلے پھٹا تھا. اس کے پھٹنے سے جو گرمی پیدا ہوئی، سورج نے 1 لاکھ سال میں جتنی گرمی پیدا کی اس ستارے نے 1 سیکنڈ میں اتنی گرمی پیدا کر دی. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. انسان بہت چھوٹا ہے، انسان بہت معمولی ہے، انسان کا علم بہت محدود ہے، انسان کی عقل بھی بہت محدود ہے. صادق خان BCom، ان کا سوال یہ ہے کہ کائنات قیامت کے متعلق اور قیامت کے بارے میں کس طرح گواہی دے رہی ہے؟ کائنات قیامت کے بارے میں اس طریقے سے گواہی دے رہی ہے، جس چیز کا آغاز ہوا ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. جو انسان پیدا ہوا ہے ضرور مرتا ہے. کائنات کی ابتدا ہے تو کائنات کا ایک اختتام بھی ہونا چاہیے. اور ہمارے سائنسدان، ماہرین فلکیات، ایسٹرو فزسسٹ یہ بتاتے ہیں کہ سورج کے اندر جو 500 کروڑ سال سے جل رہا ہے جو مادہ ہے، آخر وہ ایک مادہ ختم ہو جائے گا. ان کا اندازہ یہ ہے کہ اور 500 کروڑ سال کے بعد سورج
اس کا پورا مادہ ختم ہو جائے گا، اس کی پوری گرمی ختم ہو جائے گی۔ جب سورج ختم ہو جائے گا تو نہ زمین رہے گی، نہ زمین کے اطراف اور سورج کے اطراف چکر لگانے والے سیارے رہیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ زمین کو جو انرجی حاصل ہو رہی ہے سورج سے حاصل ہو رہی ہے، زمین جو چکر لگا رہی ہے سورج کے اطراف چکر لگا رہی ہے، سورج کی کشش سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ تو جب سورج ختم ہو جائے گا، اور سورج کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک دور آئے گا جب کہ سورج بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں جب سورج بے نور ہو جائے گا، وہ اذا الشمس کورت، بے نور ہو جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ سمندر کیسے بھڑکیں گے؟ پانی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، H2O اس کا فارمولا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ ہائیڈروجن جلنے والی گیس، آکسیجن بھڑکانے والی گیس۔ اللہ تعالیٰ اگر سمندر کے پانی کو، ہائیڈروجن کو، آکسیجن کو الگ الگ کر دے اور ہائیڈروجن میں آگ لگ جائے، جلنے لگے گا، آکسیجن اس کو جلائے گی، سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ ان سب طریقوں سے ہم ان باتوں کو سائنس کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ آخری سوال تھا، بس اسی کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔